اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین خانہ کعبہ میں تھے کہ ایک اعرابی کو دیکھا جو خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹا ہوا تھا اور بآواز یہ کہہ رہا تھا، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، میں تیرا مہمان ہوں، آج رات میری مہمانی اپنی جانب سے کر اور میری مغفرت قرار دے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے اعرابی، اللہ بڑا کریم ہے اور وہ اپنے مہمان کو رد نہیں کرتا۔ جب آپ علیہ السلام دوسری رات خانہ کعبہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ اعرابی یہ کہہ رہا تھا کہ اے عزیز، تو اپنی عزت کے ساتھ عزیز ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور تیرا ہی وسیلہ لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ تو مجھے تیرے حق کا جو تجھ پر واجب ہے اور تیرے حق کا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب ہے سوال کرتا ہوں، مجھے وہ چیز عطا کر جو تیرے سوا کسی کی ملکیت میں نہیں ہے۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اعرابی نے خدا سے جنت طلب کی ہے اور دوزخ سے دوری مانگی ہے، خدا نے اس کی دعا کو قبول کیا ہے۔ تیسری رات پھر امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے اس اعرابی کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے، اے آسمانوں اور زمین کی زینت دینے والے، مجھے 4000 درہم عطا فرما۔ امیر المومنین اس اعرابی کے قریب آئے اور فرمایا، اے اعرابی، جو کچھ تو نے سوال کیے وہ میں نے سنے، خدا نے اسے پورا کیا، آج رات تو 4000 درہم مانگ رہا ہے، ان 4000 درہم کا کیا کرے گا؟ اعرابی نے جواب دیا کہ 1000 درہم سے عورت کا حق کے مہر ادا کروں گا، 1000 درہم سے مکان بنواؤں گا اور باقی 2000 درہم سے تلاش معاش طلب کروں گا۔ اعرابی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے اس اعرابی سے فرمایا کہ اے اعرابی، تو نے انصاف سے کام لیا ہے، جب تم مدینے آؤ تو حضرت علی ابن ابی طالب کا نام پوچھ لینا۔ جب اعرابی مدینے پہنچا تو اتفاق سے اس کی ملاقات امام حسن علیہ السلام سے ہوئی۔ اعرابی نے عرض کی کہ میں علی ابن ابی طالب سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام اسے اپنے گھر لے گئے، حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات کی، آپ علیہ السلام نے اس اعرابی کی خدمت کی، پھر حضرت سلمان سے فرمایا کہ تاجروں کو طلب کیا جائے تاکہ ان کے ہاتھ باغ فروخت کیا جائے۔ تاجروں نے 12000 دینار کے عوض آپ سے یہ باغ خرید کیا۔ آپ علیہ السلام نے 4000 درہم اعرابی کو دیے اور فرمایا، تمہارے آنے جانے کا کتنا خرچ آیا؟ عرض کی 26 درہم۔ آپ نے اسے مزید 26 درہم عطا کیے، بقایا تمام رقم فقراء مساکین میں تقسیم کر کے آپ خالی ہاتھ گھر تشریف لے گئے۔ جب جناب سیدہ سے باغ کی فروخت کا ذکر کیا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ اس باغ کی رقم کہاں ہے، کیونکہ گھر میں کچھ فاقہ ہے تو کچھ منگوا لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمام رقم ان لوگوں میں تقسیم کر دی ہے جس کے بارے میں مجھے شرم محسوس ہوتی تھی کہ وہ مجھ سے سوال کرنے کی ذلت برداشت کریں، میں نے سوال کرنے سے پہلے ہی انہیں رقم دے دی۔ آپ دونوں حضرات نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس فاقہ میں بھی اتنی رقم آنے کے باوجود حاجت مندوں کی حاجت پوری کی اور خود فاقہ کے عالم میں شکرانے کے سجدے ادا کیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔